اللہ ذرا سنو میرے نبی کی زندگی سنو. میرے نبی نے کسی کا حق نہیں مارا. اگر اجازت ہو تو سنا دوں. جی کرم نوازش. میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو پہنچ گئی. سبحان اللہ. تاریخی واقعات آنے لگا. بہت اچھا. طبیعت ناساز. نبی کی طبیعت ناساز. ایک دن مسجد نہیں گئے, دوسرے دن نہیں گئے, صحابہ پریشان سے تھے. تیسرے دن میرے نبی نے بلال کو بلایا اور کہا بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو تمہارے نبی آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں. نبی کی آخری وصیت بتا دو. سننا چاہ رہا جی. اور آج کے بعد اپنے آپ کو سنبھالو گے, یہ جلسے سے اچھا پیغام لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. آخری وصیت کرنا چاہتے ہیں. میرے نبی اتنے کمزور ہو گئے تھے, طبیعت اتنی ناساز تھی, جسم اتنا کمزور ہو گیا تھا. ایک موڈا, ایک ہاتھ حضرت علی کے موڈے پر رکھا اور ایک ہاتھ حضرت عباس کے بیٹے کے موڈے پر رکھا. دونوں کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے. نماز پڑھی. نماز کے بعد ممبر شریف پہ بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد پیغمبر اسلام جس کی وجہ سے کائنات کا ذرہ ذرہ بنا, اس کے جملے سنے. میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر تم میں سے کسی کا مجھ پہ کوئی حق آتا ہو تو لے لو. کیا کہا بولو؟ اگر کوئی حق آتا ہو تو لے لو. تمام صحابہ کہنے لگے آقا آقا کائنات پر آپ کا حق ہے, آپ پر کسی کا حق نہیں ہے. نبی نے پھر فرمایا آتا ہو تو لے لو. کسی کا کوئی حق ہو تو لے لو. تم نے اپنے گریبان میں چھانٹ کے دیکھا پڑوس کھیت والے کی مینڈ کتنی کاٹی ہے؟ کبھی چھانٹ کے دیکھا بغیر اجازت گنے کتنے کھائے؟ کبھی چھانٹ کے دیکھا جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں؟ کبھی دیکھا ہم سے لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچی؟ مسلمان اور انسان تو یہ چیز ہے کہ اس کے مسلمان کیا اس کے ہاتھ سے, اس کی زبان سے, اس کی آنکھ سے, اس کے پورے وجود سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اسی کا نام تو مسلمان ہے. مگر تم نے کبھی سوچا نبی والے کسی کا حق آتا تو لے لو. ایک صحابی پہ 11 درہم آ رہے تھے, حضرت قسم بن عباس نے 11 درہم دے دیے. پھر نبی نے فرمایا کچھ آتا ہو تو لے لو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام حضرت عکاشہ تھا. آقا میرا حق آ رہا ہے. کیا حق ہے؟ آقا میں اور آپ دونوں ایک جنگ میں جا رہے تھے, آپ نے گھوڑا چابک اپنے گھوڑے کے ماری, اتنے میں میرا گھوڑا تیزی سے برابر میں آ گیا, وہ میری پیٹھ پہ لگ گئی تھی, اسی کا حق آ رہا. صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیا تم نبی کی طبیعت نہیں دیکھ رہے ہو؟ اس کا مطلب کیا عکاشہ؟ کیا تم نبی کے کوڑا مارنا چاہ رہے ہو؟ نبی کے جسم پہ کوڑا مارو گے؟ نبی نے فرمایا خاموش بیٹھو, سب بیٹھو. عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا ملا. طبیعت ناساز ہے, طبیعت خراب ہے, کوڑا کھانے کے لیے تیار, کوڑا دے دو. بلال کھڑے ہو گئے, عکاشہ جتنے کوڑے مارے جائیں مار لو, میرے جسم میں جب تک جان ہے مارتے رہو, کچھ نہیں کہے, اف تک نہیں کہے گا, مگر نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو. عکاشہ بولے آقا اگر میں بلال کا کوڑا مار لوں حق ادا ہو جائے گا؟ نبی بولے نہیں ہوگا. علی کھڑے ہو گئے, کہا بلال کا عکاشہ میری گوشت کی بوٹی بوٹی کر دو, ہڈی کا چورا چورا کر دو, مگر نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو. نبی کی طبیعت ناساز ہے. آقا اگر میں علی کے کوڑا ماروں حق ادا ہو جائے گا؟ نبی بولے نہیں ہوگا. عمر کہہ رہے ہیں عکاشہ کہ تم پاگل ہو گئے ہو, اگر آج نبی نہیں ہوتے نا تو تمہاری گردن ہوتی, میری تلوار ہوتی, ٹکڑے کر دیتے. ابو بکر بولے عکاشہ نبی وضو بناتے تھے تو تم پانی لینے کے لیے تیار رہتے تھے, نبی تھوکتے تھے دامن پھیلا دیا, آج کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو. عکاشہ بولے آقا میرا آپ پہ ہمارا کوڑا مارو کہ نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا بلال کوڑا دو. بلال کو
सांस। बिलाल आंखों में आंसू, कोड़ा देने के लिए उठे। उकाशा बोले आका, जब कोड़ा लगा था तो बिलाल का आपके हाथ में कोड़ा नहीं था, आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के से मारूं तो हक अदा हो जाएगा? नबी बोले नहीं होगा, नहीं होगा। कहा बिलाल जाओ, मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, जाकर के मेरा वाला कोड़ा ले आओ। हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे हैं, वहां पे सहाबा भी रो रहे हैं। उकाशा क्या तुम पागल हो गए? हजरत अली कह रहे उकाशा, उकाशा अगर पूरी दुनिया भी मिलकर के नबी को तकलीफ देने की नियत से अगर एक फूल की पत्ती मारनी चाहे तो जब तक अली जिंदा है नबी के जिस्म पे फूल की पत्ती तक आने नहीं देगा। पूरी दुनिया से अली अकेला लड़ सकता है। उकाशा तुम कोड़ा मारने की बात कर रहे हो। इतने में नबी ने फरमाया तफद्दल बिल जुलूस या अली, ऐ अली तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अली बैठ जाते हैं, फौरन बैठ जाते हैं। अब नबी के सामने कोई नहीं बोल रहा है। हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे हैं, सैयदा की चौखट पर रो रहे हैं। कहा तुम जैसे ही रोते हुए देखा, फातिमा बोली बिलाल क्या बात है? कहा अपने अब्बा जान वाला कोड़ा दे दीजिए, अपने बाबा जान वाला कोड़ा दे दीजिए। कहा क्या बात है? फातिमा बोली बोलो बोलो बिलाल क्या बात है? बिलाल छुपाना चाह रहे थे, बिलाल ये सोच रहे थे बेटी को ना बताया जाए, मगर बिलाल की आंखों में आंसू थे, बिलाल की आंखें सुर्ख थी, बिलाल रो रहे थे। सैयदा बोली, फातिमा बोली बिलाल बोलो जल्दी बताओ क्या बात है? बिलाल ने कहा मुझसे तो बाबा वाला कोड़ा मंगवाया, कोड़ा दे दो। लेकिन फातिमा बोली बिलाल बताना होगा, तो जब तुम्हें मक्के की गलियों में जालिम तुम्हें खचेड़ रहे थे तब भी तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट थी, नबी का कलमा पढ़ रहे थे। कहा बिलाल जब उमैया तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के खन चला रहा था उस वक्त भी तुम नबी का कलमा गुनगुना रहे थे और तुम्हारे लबों पे मुस्कुराहट थी। कहा बिलाल तुम्हारी जबान पे गर्म गर्म लोहा रखा जा रहा था उस वक्त भी तुम मुस्कुरा रहे थे, आज तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे है बोलो? जब इतना कहा तो बिलाल को बताना पड़ा। सैयदा फातिमा बेटी है मेरे नबी की, फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फरमाती है ऐनल हसन वल हुसैन, हसन हुसैन का है दोनों मेरे पास आ जाओ। दोनों बच्चे आ जाते हैं, जैसे ही हसन हुसैन सामने पास में आते हैं कहा बेटा हुसैन जाओ, बेटा हसन जाओ, जितने कोड़े खाना है तुम अपने नाना के बदले कोड़े खा लेना, मगर मेरे बाबा के जिस्म पे कोड़ा लगने ना देना। कहा अम्मी जान परेशान मत हो, रो मत। हुसैन ने अपनी हाथों से अम्मी जान के आंसू पोछे। कहा जाओ, कहा मैं जा रहा हूं अम्मी जान, मैं देख लूंगा। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, हसन हुसैन को हाथों में पकड़ा। छोटे छोटे बच्चे हैं, नबी की बारगाह में जब पहुंचने वाले हैं हुसैन ने अपने नाना को मिंबर पर बैठे हुए देखा, हाथ बिलाल का छोड़ दिया और छोड़ने के बाद सीधे नाना को जाके चिपट गए और कहने लगे नाना जान हमने 3 दिन से आपको नहीं देखा है, आपकी तबीयत नासाज है। नाना जान बताए कौन उकाशा है, किसका नाम उकाशा है, कौन कोड़े मारना चाहता है आपके जिस्म पर? नाना जान आपका हुसैन हाजिर है, जितने चाहे कोड़े आपके हुसैन के जिस्म पे लग जाए मगर आपके जिस्म पे लगने नहीं दूंगा। कहा बेटा कैसी बातें कर रहे हो? सहाबा ने छोटे से हुसैन की बातें सुनी, सहाबा की सिसकियां निकल जाती हैं। जैसे ही रोने लगे तो फिर मेरे आका ने फरमाया अली बच्चों को पकड़ लो, कहीं मेरे भी आंसू ना निकल जाए, मेरे हुसैन को पकड़ लो, मेरे हसन को पकड़ लो। हजरत अली उठे, हसन हुसैन को पकड़ा। हुसैन बोले बाबा बाबा अब्बा जान अली मुझे छोड़ दो, आज मैंने अपने हाथों से माँ के आंसू पोछे हैं, अपनी माँ से वायदा किया है, मेरी माँ की आंखों में आंसू थे, बाबा मुझे छोड़ दो, आज मैं नाना के ऊपर कुर्बान होना चाहता हूँ, अब्बा जान मुझे छोड़ दो। अल्लाह अल्लाह सहाबा की सिसकियां निकल जाती है। कहा मैं उकाशा को देखना चाहता हूँ कौन से है। उकाशा की गर्दन भी झुकी है। अल्लाह अल्लाह इधर हजरत अली ने दोनों बच्चों को गोद में लिया। कहा नाना जान मुझे बुला लो, नाना जान मुझे बुला लो।
علی دونوں بچوں کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب میرے نبی فرماتے ہیں بلال اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو. حضرت اوکاشا نے جب کوڑا لیا کہہ رہے صحابہ اوکاشا مان جاؤ. ارے نبی کی طبیعت تو دیکھو کہ تم پاگل ہو گئے ہو. اوکاشا کہنے لگے آقا آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرے جسم پہ چادر نہیں تھی, میں نیچے ایک چادر باندھے ہوئے تھا, اوپر سے کوئی چادر نہیں تھی, ننگے جسم پہ لگا تھا. آپ چادر اوڑے ہوئے ہیں, اگر میں اسی چادر کے اوپر سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں. میرے نبی نے وہ چادر اتار کے منبر شریف پر رکھ دی. اللہ اللہ نبی کا گورا گورا جسم دکھا, نبی کا نورانی جسم دکھا, نبی کا خوبصورت جسم دکھا. صحابہ دیکھ کر کے پھر آنکھوں میں آنسو ہے. کہا بلا کا اوکاشا کوڑا مارو اوکاشا. حضرت اوکاشا کہنے لگے آقا جس وقت کوڑا لگا تھا تو میرا منہ آپ کے چہرے کی طرف کو نہیں تھا, میرا منہ آپ کے رخ انور کی طرف کو نہیں تھا, میرا منہ آپ کے زیبا آپ کے رخ زیبا کی طرف کو نہیں تھا, میرا منہ آپ کے چہرے انور کی طرف نہیں تھا. اے آقا اگر میں ایسے ہی مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے اپنا چہرہ گھما دیا, اپنی پیٹھ شریف اوکاشا کی طرف کو کر دی. ارے کتنا دیکھو ایک حق کے لیے غلام سے کوڑا کھا رہے ہیں. ارے تو کیسا بیٹا ہے, اپنے باپ کی گرم بات نہیں سن سکتا ہے, تو کیسا مقتدی ہے, اگر تیرا امام تجھے ڈانٹ دے تو اس کی نہیں سن سکتا ہے. کیسا تو چھوٹا ہے, تیرا بڑا اگر تجھے کوئی نصیحت کی بات کہہ دے تو تو گردن ٹیڑھی کر لیتا ہے. میرے نبی کو ذرا دیکھ, ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے. نبی نے اپنا چہرہ مقدس گھما لیا ہے, اپنی پیٹھ شریف اوکاشا کی طرف کو کرتی ہے. کہا اوکاشا مارو کوڑا مارو. جب اوکاشا نے دیکھا نبی کی یہاں پیٹھ پر یہاں پر مہر نبوت تھی جس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا, لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا, اللہ اللہ مہر نبوت لکھی ہوئی تھی, نبوت کی مہر میرے نبی کے شانے یہاں پر تھی گردن کے نیچے. حضرت اوکاشا کی جب نظر مہر نبوت پر پڑتی ہے آگے بڑھتے ہیں, مہر نبوت کو اپنے ہونٹوں سے بوسہ دیتے ہیں اور پھر قدمے پہ گر جاتے ہیں. گرنے کے بعد کہتے ہیں آقا معاف کر دیا جائے, آقا معاف کر دیا جائے. ایک چادر اٹھا کر کے میرے نبی کو اڑا دیتے ہیں اور اوکاشا کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے بلال تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پر کوڑا مار لوں گا, اے عمر تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پر کوڑا مار لوں گا, اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے کوڑے مار لوں گا, اے علی تم سمجھ رہے تھے کہ میں آقا کے جسم پر کوڑا مار لوں گا. ارے میرے ماں باپ نبی کے نام پر قربان, میری جان نبی کے نام پر قربان, مجھے جان ملی ہے تو نبی کے صدقے میں, مجھے ایمان ملا ہے تو نبی کے صدقے میں, کائنات کا ذرہ ذرہ بنا ہے تو نبی کے صدقے میں. اے ابو بکر صدیق سنو, میں نبی کے جسم پر کوڑا نہیں مار سکتا, مگر میں نے دعا کی تھی, میں نے تمنا کی تھی مولا اپنی آنکھوں سے مہر نبوت دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے دوں. آج میری وہی تمنا پوری ہو رہی تھی. نعرہ تکبیر. یا رسول اللہ, بہت اچھا ہے, بہت زندہ باز, زندہ باز, پیارو یہ آقا غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے, یہ اولاد ہے اپنے باپ کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں ابھی تقریر کر کے چلا جاؤں گا کیونکہ میری فلائٹ ہے اور وہ مجھے لکھنؤ سے ٹکٹ بنانا ہوتا, مگر حضرت دلی سے بن گیا, مجھے دلی پہنچنا ہے اور مجمع کو بگاڑنا نہیں ہے اگر میں جاؤں تو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر میں جاؤں گا نا تو میرے ساتھ کوئی نہیں, ایک آدھ کمیٹی والا جائے گا. میں نہیں چاہتا ہوں میرے نانا کی محفل میں بدنظمی ہو, مجھے خوشی اس وقت نہیں ہوگی کہ تم میرے ساتھ جاؤ گے. بس حضرت یا جو ضرورت مند ہے وہ جائیں گے,
باقی نہیں. مجھے خوشی اس وقت ہوگی کہ تم میرے نانا کی محفل میں بیٹھے رہو گے. بولو اس لیے میں نہیں جاتا، سلام کے بعد دعا کے بعد اس کے بعد جاتا، مگر کیونکہ مجھے پہنچنا ہے. دلی یہاں سے دور ہے، سمجھ رہے، وہاں مجھے 10-11 بجے تک پہنچنا، کیونکہ 1:00 پہ فلائٹ ہے میری، بنگال جانا ہے مجھے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کوئی اٹھے گا نہیں، افراتفری نہیں کرے گا. میں دل سے تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ آپ کو اتنا دے میرے مولا، ان کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے. اور ایک کام مجھے حضرت نے بتایا، تم چاہتے ہو کہ تمہارا جنت میں مکان بن جائے؟ بولو چاہتے ہو تم لوگ؟ چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ اچھا، کون کون چاہتا ہے جنت میں مکان بنانا؟ ہاتھ اٹھائیے، دیکھو ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ سارے لوگ چاہتے ہیں. اور یار کون مسلمان نہیں چاہے گا؟ چلو ناظرین، تمام حضرات ابھی صرف مسافر کے لیے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، کسی کو مسافر کے لیے نہیں بلایا گیا. اور حضرت آپ لوگوں سے مسافر کر کے ہی جائیں گے. حضرت آپ لوگوں سے باقاعدہ مسافر کر کے جائیں گے. آپ لوگ اپنی جگہ پر خود بیٹھے رہیں. جو فضیلت بتائی جائے پہلے اس کو سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وہ سب آپ تمام حاضرین کے فائدے مند ہوگی. جنت کا راستہ دکھاؤں؟ دیکھنا چاہ رہا ہوں یار. مجھے اپنے نانا کی حدیث یاد آ گئی، سننا چاہ رہا ہوں. نبی فرماتے ہیں من بنا مسجدن للہ تعالی بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. جس نے مسجد بنوائی یا بنائی، اللہ تعالیٰ اس کا مکان جنت میں فرشتوں کے ذریعے بنوایا. اور پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. 1 جنوری کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ مسجد کو شہید کر کے دوبارہ پھر تعمیر کرنے کا ارادہ ہے. وہ یہ کام اچھا ہے نا جی؟ بچہ ساتھ دے گا. بولو اس قدم میں بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لوگے، بالکل آگے بڑھو گے. بولو انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ اشہد رضا شاعر اسلام. پہلی بات تو مسجد کا چندہ نہیں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ شاعر اسلام اشہد رضا صاحب نے اپنی مرضی سے دیا ہے. اور دوسری بات، جس حاضرین کو حصہ لینا ہو تو وہ مسجد کی کمیٹی سے جا کے ملاقات کر لیں. یہاں کوئی مسجد کا چندہ نہیں ہو رہا، صرف میں نے حضرت کو فضیلت بیان کرنے کی اجازت دی، ٹھیک ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ ہوتا نا کہ لوگ جلسہ کرتے ہیں کہ یہ ہوتا تو اس میں چندہ کر لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا. نہیں، تمہیں ایک بات بتائی جا رہی ہے، سمجھ میں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یار یہ دینی کام ہے، اچھا کام ہے. اب جو بھی مسجد کی کمیٹی ہے، اور بلکہ یہ سمجھ لو کہ سبھی کمیٹی والے ہیں، بالکل سمجھے، ہر مسلمان، لیکن کسی نہ مینجمنٹ کو، کسی کو آگے بڑھانے کو 2-4 لوگوں کی کمیٹی بنائی جاتی ہے، تو وہی مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے. سمجھنا رہے؟ جی سب اللہ کے بندے مسلمان ہیں. تو میں نے کیا بتایا، جو مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا مکان بناتا ہے. بس یہ حدیث ہے. اب اس پر توجہ رکھیں گے، غور کریں گے. مجھے پوری امید ہے جو راج مستری ہیں وہ اپنے ہاتھ کو اس میں لگائیں گے، جو ویسے ہی مزدور ہیں 1-2-4 دن